بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام کا رکوع نمبر 9، آیت نمبر 71 نمبر سے آیت آغاز ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا اللہ كالذي استهوته الشياطين في الارض حیران له اصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا قل ان هدى الله هو الهدى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قولہ الحق وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ تَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً انی اراک وقومک فی ضلال مبین وکذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی فلما افل قال لئن لم يهدني ربی لأكونن من القوم الضالین فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين صدق اللہ العظیم۔ ان تلاوت کردہ آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ آپ ان مشرکوں کو مخاطب کر کے فرمائیے کہ کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی پوجا پاٹ پرستش شروع کر دیں جو کوئی اختیار نہیں رکھتے، نہ نفع دینے کا نہ نقصان دینے کا، اور پھر اللہ نے ہدایت دے دی، رہنمائی فرما دی، سیدھا راستہ دکھا دیا، تو کیا یہ لوگ یہ توقع کرتے ہیں کہ اس کے بعد بھی ہم پھر جائیں گے ایڑیوں کے بل؟ اور آگے ایک بڑی مثال دی ہے خوبصورت کہ گویا یہ تو ایسے ہے کہ شیطان نے بہکا دیا، پھسلا دیا، اور کس شخص کو کہ وہ فی الارض بس زمین یعنی صحرا میں
بھٹک رہا تھا پریشان حال، اور کوئی منزل نہیں تھی، کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن اس کے ساتھی جو ہیں وہ اسے بلاتے تھے کہ تم صحرا بیاباں میں بھٹک رہے ہو تو یدعون الی الہدی، ہدایت کی طرف آ جاؤ، ائتنا، تو آ جا ہمارے پاس۔ بھٹکے ہوئے شخص کو وہ کہتے تھے ائتنا۔ عطا آنا ہوتا ہے نا، نام متکلم کی ضمیر ہو گئی، فعل امر بن گیا کہ تو آ جا ہمارے پاس۔ اور کہا کہ یہ واحد در کو چھوڑ کر ادھر ادھر پھرو گے تو بھٹکتے ہی رہو گے، کیونکہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہی اصل میں ہدایت ہے۔ ان ھدی اللہ ھو الھدی، بس یہی ہے، ایک ہی ہے سیدھا راستہ، ایک ہی ہدایت ہے۔ اور کہا کہ یہ ہمیں بھی کہہ دو ان سے کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جائیں، متی ہو جائیں، لنسلمہ، اس اللہ کے جو لرب العالمین، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو آیت 71 میں فرمایا قل، قول سے فعل امر ہے، کہہ دیجئے، یعنی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے، اندعو من دون اللہ، یہ شروع میں حمزہ جو ہے حرف استفہام ہے، کیا کے معنوں میں، نون مضارع کی علامت ہے ہم کے معنوں میں، اور دعا پکارنا ہوتا ہے نا، اللہ سے جو دعا کرتے ہیں وہ بھی اللہ کو پکارتے ہیں، دعوت بھی اسی سے ہے، پکار ہے۔ تو اندعو، کیا ہم پکاریں، من دون اللہ، دون کا مطلب علاوہ، سوا، اللہ کے سوا، ما لا ینفعنا ولا یضرنا، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی بھی ہے وہ نفع نقصان دینے کا اختیار نہیں رکھتا۔ ما، اس کو جو لا نہیں، ینفعنا، وہ نفع دے ہم کو، ولا یضرنا، اور نہ وہ نقصان دے ہم کو۔ وَنُرَدُّ، رد ہوتے ہیں نا، اردو میں بھی کہتے ہیں رد کر دیا، لوٹا دیا، ریجیکٹ کر دیا۔ اور یہ نون اس میں بھی مضارع والی علامت ہے، جیسے نعبدو، پیسیو وائس بن گیا، وَنُرَدُّ، اور ہم پھیرے جائیں، علی اعقابنا، علی اوپر، اعقابنا، عقاب ویسے عقب سے ہے، عقب سے جمع جیسے عقاب، عقب پیچھے کو ہی کہتے ہیں نا، تو اسی سے معنی ایڑی کا ہو گیا، ایڑیاں بھی تو پاؤں کے پیچھے ہی ہوتی ہیں نا، تو ایڑیوں کے بل، الٹے پھر جانا، علی اعقابنا، اپنی ایڑیوں کے بل، وہ بھی کس کیفیت میں، بعد اذ ہدانا اللہ، کیونکہ دیکھیں نا اللہ کی طرف سے تو واضح پیغام پہنچ گیا ہے نا، اللہ نے حجت تمام کر دی، اتنے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا، وہ بھی بینات کے ساتھ، اور ساتھ قرآن مبین، آخری کتاب یہ بھی آگے مبین، واضح ہر چیز، تو کوئی ابہام نہیں ہے، اس کے باوجود یہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کیا جائے۔ تو آگے مثال دے دی کہ یہ تو گویا ایسے ہے جیسے کالذی استہوتہ شیاطین فی الارض حیران، یہ شروع میں کاف کا اضافہ ہو جائے تو کی طرح، جیسے، مانند، الذی ہوتا ہے نا، تو کالذی، مانند اس شخص کے، اس شخص کی طرح، استہوت ہو، ہاں، بہکا دیا ہو اس کو، یہ تا تو جزم والا مؤنث کا ہے نا، کیونکہ یہ یعنی وہ نفس جس کو بہکا دیا گیا ہو، نفس مؤنث ہے نا، پسلا دیا ہو اس کو، ہو ضمیر اس کو،
کس نے؟ شیاطین، شیطان کی یہ جمع ہے، شیاطین، شیطانوں نے، فی الارض، زمین میں۔ کیفیت کیا ہے؟ حیرانہ، اردو کے جیسے حیران، پریشان حال، جو بھٹک رہا ہو ادھر ادھر، کوئی منزل نہ ہو، نہ کوئی راستہ متعین ہو، تو بھٹک رہا ہو۔ لہو اصحاب ہوئی، اور اس کے ہوں ساتھی، اصحاب، صاحب کی جمع ہے نا، صاحب ساتھی کے معنوں میں بھی ہوتا ہے، صاحب والے کے معنوں میں بھی آتا ہے، صاحب ثروت، دولت والا، صاحب اولاد، اولاد والا، تو صاحب ساتھی کو بھی کہتے ہیں، اسی سے صحابی ہے، صحابہ اکرام، اس کے ہوں ساتھی۔ دیکھیں یہ لہو اصحابن کی طرف، لہو اصحابن سے اس طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ اجتماعی زندگی جو ہے ایک پسندیدہ عمل ہے، ساتھی ہوں گے تو اجتماعی ہوگا نا۔ پھر یہ ہے کہ کبھی دنیاوی معاملات میں پڑھ کے انسان بھٹک سکتا ہے، تو اس کے ساتھی جو ہمدرد ہیں وہ بلائیں گے، اتنا آ جاؤ یار واپس، چھوڑو بھٹک جاؤ۔ بڑی کیفیات ایسی آ جاتی ہیں، وہ کہ یار ہاں میں سمجھتا تو ہوں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے جو میں کر رہا ہوں، شریعت میں جائز نہیں ہے، لیکن یار کیا کروں، مجبوریاں بہت ہیں، گھر کی ذمہ داریاں بہت ہیں، اخراجات بہت ہیں، بچے ہیں، تعلیم ہے، تو یہ کیفیت ہے۔ ساتھی ہوں گے تو وہ ذرا سمجھائیں گے، اس کو سیدھے راستے پہ لے آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں ہوتا ہے، بہت سی جگہ ایسی ہے جہاں وہ عہدے ہی ایسی ہیں کہ جہاں وہ اس سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے، unless and until you have a very strong inner power، نفس اور قوت ہو، وہاں اتنا آسان ہوتا ہے، اٹس سو ایزی۔ تو ایسے میں مطلب ساتھ، اور بہت سی جگہ ساتھی اس کو سہارا دیتے ہیں، ریفر کرتے ہیں۔ لہو اصحابن، اس کے ہوں ساتھی، دوست، اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ یدعونہ الی الہدی، وہ پکارتے ہیں اسے، دعا، دعوت، اور یا مضارع کی علامت ہے، وہ اصحاب جو ہیں، اسے جو بھٹک گیا ہے، الی الہدی، ہدایت کی طرف اسے پکارتے ہیں، کیا کہہ کر؟ اتنا کہ اے بھٹکے ہوئے ساتھی آ جا واپس ہدایت کی طرف، یہی سیدھا راستہ، ادھر آ جا، اتنا ہے، نامتکلم کی ضمیر ہے نا، ہماری طرف آ جا، یعنی جو الحمدللہ راہ راست پر ثابت قدم ہیں، اپنے بھٹکے ہوئے ساتھی کو وہ بلاتے ہیں کہ واپس آ جا یار، کدھر ان میں پھنس گیا ہے تو، غلط کاموں میں، چمک میں اور دنیا کی روشنی میں، واپس ہدایت کی طرف آ جا۔ اور کہا یہی ایکچولی ہدایت والا راستہ ہے، جو اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، یعنی اللہ کی طرف سے جو دین، اسلام، جو شریعت، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ایک طریقہ کار بتا دیا گیا، منہج، شریعت، ضابطۂ حیات، ہر چیز واضح ہے نا، بس وہی ہدایت ہے۔ قل، کہہ دیجئے، ان ھدی اللہ، بے شک اللہ کی ہدایت، یعنی جو اللہ کی طرف سے احکام ہیں، جو راستہ بتایا گیا ہے، ھو الھدی، اصل میں ہدایت والا راستہ وہی ہے، ھو الھدی۔ باقی اگر کوئی کلیم بھی کرے تو وہ صحیح نہیں ہے، جیسے یہود و نصارہ بھی کہتے تھے نا کہ کونوا ھودن او نصارا تو تہتدوا، کہ اگر تم یہودی یا نصارہ بن جاؤ گے تو ہدایت پا جاؤ گے، تو ان کے کہنے سے وہ ہدایت والا راستہ تھوڑی بن جائے گا، وہ تو خوش فہمیاں ہیں، اپنے آپ کو جو چاہے کہہ لیں، شرک کر رہے ہوں، ہر قسم کی بدعمالیاں کر رہے ہوں، اور کہیں نحن ابناء اللہ و احباہ، ہم چہیتے ہیں اللہ کے، تو کہہ لو، کہنے سے وہ تو پابندی نہیں ہے، اعمال سے ہوتا ہے
اعتقاد سے ہوتا ہے، ایمان سے ہوتا ہے، کہنے سے کیا ہے. یہ واضح کر دیا یہی راستہ ہے. تو کہا وہ امرنا، امر ہوتا ہے نا حکم، امر حکم دیا گیا نہ ہمیں، نہ متکلم کی ضمیر ہے، نحنو کا مفعول ہے یہ، نحنو ہمیں حکم دیا گیا کیا، لی نسلما، لی تاکہ یا کہ نون مضارع کی علامت ہے، ہم سلما سر تسلیم خم کرنا نہیں ہوتا، اسلام بھی اسی سے ہے، مسلمان بھی اسی سے ہے، یعنی فرما بردار ہو جانا، فرما بردار. لی نسلما کہ ہم فرما بردار بن جائیں، ہم متی ہو جائیں کس کے، لرب العالمین، اس رب کے جو جہانوں کا پالنے والا ہے، جہانوں کا رب. مختلف عالم ہے نا، بر کا بھی عالم ہے، باہر کا بھی عالم ہے، فل کا بھی ایک عالم ہے، عالم ہے پورا جہان ہے. ہو سکتا ہے بہت سی چیزیں ابھی ہمارے اپنے علم میں نہ ہو، فلکیات کتنی گلیکسیز ہیں، کیا ہیں نظام، ہم تو موٹا موٹا جانتے ہیں نا، شمس و قمر، سورج چاند ہیں، سیارے ہیں، چلو ہیں اپنے آربٹس میں، اللہ اکبر کیا کیا ہے وہاں پر، کیا مدار ہیں ان کے، آربٹس ہیں، اور کیسے وہ موو کر رہے ہیں، ایک عالم ہے، عالم. ایگزیکٹلی دیکھو، یعنی اتنی ایڈوانسمنٹ کے باوجود یہ عالم ہے کہ ہم پورا احاطہ نہیں کر پائے، ہے نا. اسی طرح سمندر کا بھی ایک عالم ہے، رب العالمین نا. بہت سے آبی جانور شاید آپ نے دیکھے بھی نہ ہوں یا نام بھی نہ جانتے ہوں، وہ پانی میں رہتے ہوں، مطلب موٹے موٹے جانتے ہیں نا، مچھلیاں پانی میں ہوتی ہیں، یا کوئی اور ایسے جو ہے وہ کروکوڈائل ہو گئے، یا یہ ہو گئے جو عام، اس میں بہت سے ہوں گے، اتنی مخلوق ہے سمندر کی بھی، اللہ اکبر. ہاں 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 میرین، ایگزیکٹلی بالکل ایک عالم ہے پورا. یہ اللہ کی شان ہے، خالق ہے نا، اللہ نے کیا کیا بنایا یار، اللہ اکبر. کریچرز اس کی مختلف. تو عالمین، تو عالم کی جمع ہوگی نا، عالمین تمام جہانوں کا ہے، بہت سے جہان ہیں، اللہ اکبر. تو یہ آیت مبارکہ 71 پڑھی، اس میں یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے نبی، یہ مشرکوں سے آپ یہ فرما دیجئے کہ کیا تمہاری یہ خواہش ہے کہ ہم مومن مسلمان جو ہیں یہ اللہ کو چھوڑ کر ان جھوٹے معبودوں کو پکارنے لگیں، کیونکہ انہوں نے تو خود ساختہ بنائے ہوئے تھے نا مشرکوں نے. تو کہا یہ تو بالکل ہی بے اختیار ہیں، نہ فائدہ دے سکتے ہیں، نہ کسی کا بگاڑ سکتے ہیں کچھ، تو ان کو ہم پکاریں، جبکہ اللہ نے ہمیں سیدھی راہ دکھا دی ہے. یا تو ہو نا کہ جی ہم بھی بھٹک رہے ہوں، کو مزل نہ ہو. ہدان اللہ، ہدان اللہ، اللہ نے ہدایت دے دی، ہر چیز ہمارے لیے تو واضح ہے کون سا سیدھا راستہ ہے. تو کیا یہ کہا ان سب کے باوجود ہم گمراہی کی طرف الٹے پاؤں پھر جائیں، عاقابینا بعد اذ ہدانا اللہ. آگے مثال دی، کہا کہ ہمارا حال تو پھر اس شخص جیسا ہو جائے کالذی، جسے یہ شیاطین نے نا بیابان میں بھٹکا دیا. الارض، فی الارض، یہاں پہ ارض اسی معنوں میں ہے کہ بالکل بیابان سہ رہا ہے، بھٹک رہا ہے، کوئی منزل پتہ ہی نہیں ہے کدھر جانا ہے، حیران پریشان ادھر ادھر پھر رہا ہے نا، نہ راستہ نہ منزل نہ وہ ہے. اب اس کے ساتھی اسے سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہوں، ائتنا کا ہے ہمارے پاس آ جاؤ، اللہ اکبر. تو کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود ہی انہیں فرما دیں کہ ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہ اللہ کی ہدایت ہی اصل میں ہدایت ہے، اور ہمیں یہی حکم ملا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے نسلم، فرما بردار بندے بن جائیں، ہم فرما بردار، اللہ اکبر. اور یہ
اگلی چھوٹی سی آیت 72 بھی امرنا کے ساتھ ہی ہے۔ ایک تو یہ حکم نا کہ ہم فرما بردار ہو جائیں۔ اب دیکھیں عالمین کے بعد آیت ختم ہو رہی ہے، اوپر لا لکھا ہوگا۔ لا کون نہیں ہوتا ہے نا، تو یعنی سبجیکٹ از کنٹینیوڈ، لا نہیں، وقف نہیں ہے، یعنی وہی موضوع چل رہا ہے۔ آگے کہا کہ وہ امرنا، یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ انقیم الصلاۃ واتقوہ وہو الذی الیہ تحشرون، یہ بھی ہمیں حکم دیا گیا کہ وَأَن کے اقیم الصلاۃ، تم قائم کرو نماز کو، واتقوہ، اور تم ڈرو ہو اسی سے، ہو ضمیر اللہ کی طرف ہے، وہو الذی، اور وہی ہے جو جس کی علیہ، جس کی طرف تحشرون، تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یہ دا اینڈ بتا دیا آخر کہ ہر ایک نے یوم محشر، قیامت کے دن اللہ کے دربار میں حاضری دینی ہے۔ جو اس وقت حیات ہوں گے ان کو بھی اللہ بلا لے گا، اور جو قبروں میں مدفون ہوں گے ان کو بھی قبروں سے نکال کر اللہ اپنے پاس حاضر کر دے گا، کیونکہ وہ احتساب کا دن ہوگا۔ اس دن سب کا حساب کتاب ہوگا، نامہ اعمال دکھا دیا جائے گا، اور اس پر ورڈکٹ ہوگا جزا اور سزا کا، جنت اور جہنم کا، ہے نا جی۔ تو فرمایا کہ یہ بھی حکم دیا گیا کہ نماز قائم کریں اور ہر حال میں اللہ سے ڈریں، واتقوہ، کیونکہ قیامت کے روز سب لوگوں کو جمع کر کے اللہ ہی کے سامنے، علیہ، اللہ ہی کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اللہ اکبر، قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ حَكِيمُ الْخَبِيرُ، اللہ اکبر۔ تو آیت مبارکہ میں فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس نے خلقہ، تخلیق کی، پیدا کیا، سماواتی، آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، بالحق کی، حق کے ساتھ۔ کیا میں نے، یعنی ارض و سما کی اس پیدائش کا ایک مقصد ہے بالحق کی، یہ متعدد جگہ قرآن میں فرمایا ہے۔ جیسے آل عمران میں کہا کہ وَمَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا، ہاں خلقت هذا، اے اللہ تو نے یہ سب کچھ جو نظام بنایا ہے، ارض و سما، لیل و نہار، ایک ہے نا سائیکل چل رہا ہے، باطلا، باطل نہیں بنایا ہے، اس کا ایک پراپر مقصد ہے۔ ہاں سورہ ملک دیکھیں، وہاں بھی کہا کہ یہ زندگی اور حیات کا ایک مقصد ہے، ایکم احسن عملا، ہم دیکھیں گے ایکم، تم میں سے کون، احسن عملا، کہ بہترین عمل کون کرتا ہے۔ اچھا وہاں بھی اکثر عملا نہیں کہا کہ سب سے زیادہ اعمال کر کے کون لاتا ہے، احسن، کوالٹی بھی ظہور ہے۔ ہاں یہ نہیں کہ آدمی وہ دکھاوے میں اور بہت زیادہ لگے لیکن سب وہ ہے خانہ پوری، یا بس ایسے ہی ہو، اللہ کے نزدیک یہ بڑا ہے، خشوع، خضوع، عاجزی، انکساری، ابتغاء مرضات اللہ، ایک ہی مقصد ہو، اللہ کی رضا، خوشنودی، اور کوئی مقصد نہ ہو۔ ہاں تو یہ بہت سی جگہ ہے، ایک جگہ کہا کہ اس کو یا باس ہے، ہاں باس، یہ یعنی بیکار نہیں بنایا، مختلف انداز میں اس چیز کو بتایا کہ یہ جو ہم نے بنایا ہے انسان کی زندگی اور اس کی زندگی کا سامان، دنیا اور یہ سارا نظام، یہ ہم نے باطل اور یہ بیکار اور یہ ایسا نہیں بنایا جس کا کوئی مقصد نہ ہو۔
تو بالحق یہاں پر یہ اسبات کے اس میں ہیں کہ یہ ہم نے ارض و سما حق کے ساتھ بنایا ہے، یعنی ایک مقصد کے ساتھ بنایا ہے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ۔ اب دیکھیں یہ دونوں چیزیں آ گئیں، ایک تو ارض و سما، جب ارض و سما کہا تو یہ سب چیزیں آ گئیں، لیل و نہار کا سائیکل وہ بھی ارض و سما ہی میں ایگزٹ کرتا ہے نا، یہ حق کے ساتھ۔ لیکن کہا کہ اس کا بھی دی اینڈ ہے یہ حق کے ساتھ، باطل نہیں ہے، اس کا بھی دی اینڈ ہے۔ وہ کہا یوم یقول کن فیکون، آگے کہا کہ ایک دن ایسا آئے گا، نفخہ اول، ہاں پھونک دیا جائے گا اور کن فیکون، اللہ نے بس یہ کہنا ہے کن، ہو جا، تو وہ ساری بساط لپیٹ دی جائے گی۔ یہ کن فیکون جو ہے یہ یہاں پر یہ پورے نظام کے خاتمے کے لیے ہے، کیونکہ اس سے ربط دیکھیں نا، پہلے یہ کہا کہ یہ سارا نظام ایک مقصد کے لیے بنا ہے، پھر کہا اس کا بساط لپیٹ دی جائے گی، ایک دن ایسا آئے گا۔ اور بساط لپیٹنا اتنی بڑی کائنات کا کوئی مشکل نہیں، اللہ نے کہنا ہے کن فیکون، اللہ اکبر۔ سورہ یاسین آپ بہت پڑھتے ہیں، سورہ یاسین کی جو سیکنڈ لاسٹ آیت ہے نا، سیکنڈ لاسٹ، آخری سے پہلی وہ ہے انما امرہ، انما the fact of the matter is، انما کلمہ حصر ہے نا، انما کا ہوتا ہے حقیقت یہ ہے کہ امرہ، اس کا معاملہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اذا اراد شیئا، سورہ یاسین کے اذا اراد شیئا، جب بھی وہ ارادہ کرے شیئا کسی شے کا، ان یقول لہو، ان کے یقول وہ کہتا ہے لہو اس کے لیے، یعنی جو کام وہ کرنا چاہتا ہے، کیا کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتی، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، قدرت والا ہے۔ تو یہ وہاں بھی 30ویں پارے میں بھی ہے کہ جیسے کاغذ رول نہیں کیا جاتا، مطوی، ہاں مطوی السجل، ایسے رول کر دیا جائے گا، یہ بساط لپیٹ دی جائے گی سارا، وہ ہے آخری پارے میں یہ منظر بتایا اللہ تعالیٰ نے، مطویات لپیٹ دیا جائے گا یہ سارا نظام۔ تو یہ اسی طرف ہے، یہ جو کہا گیا نا وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، تو بس وہ یہ ایک دن آئے گا، وہ کہے گا ہو جا فیکون، اور کہا کہ اس کی بات بڑی سچ ہوتی ہے، قولہ الحق، قولہ، اس کا قول، اس کی بات الحق ہے۔ اور دیکھیں آگے سور پھونکنے کی بات آ گئی نا، دیکھیں وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، وَلَهُ، اور اسی کی ہے ملک بادشاہت، یوم، اس دن، یوم قیامت، تو بادشاہت تو آج بھی ہے، یہ خاص طور پہ کیوں کہا گیا؟ یہ دیکھیں یہ اس لیے کہ دنیا میں تو چھوٹی موٹی بادشاہت اللہ نے دی ہوئی ہے نا، اللہ کا نظام ہے، ملکوں کے بادشاہ نہیں ہوتے، اختیار بھی دیے ہیں، بڑے بڑے اختیار ہیں، وہ جو اپنے سے کم تر کمزور ہوتے ہیں، کبھی ملکوں کو رگڑ دیتے ہیں، کبھی قوموں کو کر دیتے ہیں، اللہ نے طاقت دی ہے، بادشاہ بنایا ہے۔ لیکن یوم قیامت سب ختم، سارے یہ جو دنیا کے فرعون بنے بیٹھے ہیں نا بادشاہ، وہ شہنشاہ ہو، بادشاہ ہو، کنگ ہو، ختم، اس وقت صرف اور صرف اللہ ہی ہوگا۔ یہ جو عارضی اور ایسے بنے ہوئے ہیں وہ نام و نشان نہیں ہوگا ان کا بھی، جو دنیا میں انہیں بڑا مان ہوتا ہے کہ بڑے پاورفل ہیں ہم اور ہم بڑا کچھ کر سکتے ہیں، ختم۔ وہ کہا کہ وَلَهُ الْمُلْكُ، اللہ یوم، اس دن جو ہے بادشاہت بس صرف اللہ ہوگا اور کچھ نہیں، باقی تو سب لائن حاضر کر دیے جائیں گے۔ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، یہ اس دن کا وصف بتا دیا، یہ وہ دن ہے يُنْفَخُ، پھونکا جائے گا، نفخہ ہوتا ہے پھونکنا، يُنْفَخُ، وہ پھونکا جائے گا فی الصور، سور میں، سور جسٹ لائک جیسے ایک بگل سا ہوتا ہے نا، اسرافیل لے کر وہ تیار کھڑے ہیں، ہاں اس عالم میں، کہ جیسے ہی کمانڈمنٹ آئے گی فوراً اس کو ایکسیکیوٹ کر دیا جائے گا، تیار ہے،
تو وہ بس سور میں پھونکنا ہے. اللہ اکبر. اب یہ دیکھیں یہ قیامت کی بات ہو رہی ہے نا، تو یہ علم الغیب ہے. اللہ نے رسولوں کو بھی ایگزیکٹ نہیں بتایا، نشانیاں ہیں، قیامت کی نشانیاں الگ چیز ہے، لیکن اسپیسیفکلی بتانا کہ اس سال یا اس صدی یا اس ماہ میں آئے گی قیامت، ایسا کچھ نہیں ہے. تو یہ عالم الغیب تو غیب کا آ گیا. عالم الغیب بھی والشہادہ، غیب کا علم بھی ہے اور حاضر کا بھی ہے، ہر چیز کا علم ہے. عالم الغیبی جاننے والا ہے غیب کا، والشہادہ اور ظاہر کا بھی. وہو الحکیم الخبیر، وہو اور وہی ہے اللہ تعالی حکیم الخبیر، بڑی حکمت والا اور خبیر، ہاں خبر رکھنے والا. ایکچولی یہ اوزان ہوتے ہیں نا، ایک فعیل وزن ہے، ایک فولان وزن ہے. فعیل وزن پر جتنے الفاظ آتے ہیں اس میں بھی بڑی وہ مبالغہ ہوتا ہے، ہر قسم کی خبر رکھنے والا. فعیل میں کریم، خبیر، علیم، نصیر، یہ تھوڑا سا شدت والا ہی. تو خبیر خوب خبر رکھنے والا ہے، یعنی کوئی چیز اس کے خبر سے مس نہیں ہے، غافل نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی چھوٹی سی چیز اس کے نوٹس میں نہ ہو. تو آیت مبارکہ میں یہ فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی ذات جو آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے، اور اس نے یہ ساری تخلیق برحق پیدا کی ہے، ایک مقصد کے لیے پیدا کی ہے. کوئی چیز باطل اور کوئی لاہو نہیں ہے، بالحق. اور پھر فرمایا کہ قیامت کا دن آئے گا، بس وہ کہے گا کن فیکون، اور وہ دن برپا ہو جائے گا، قیامت برپا ہو جائے گی. اور کہا کہ قولہ الحق، اس کی بات حق ہے. اور پھر قیامت کے دن بادشاہی صرف اس کی ہوگی. قیامت کا دن وہ ہے جس دن ینفخ فی الصور، سور پھونکا جائے گا. اور کہا کہ اللہ کی ذات وہ ہے جو غائب کا بھی پورا علم رکھتی ہے، غائب ان سین جو ہم نہیں دیکھ سکتے.